تم وہ لوگ ہو جو گائے کا پیشاب یا نہ پیتے ہو، اور تم مسلمان ہو، تم نماز پڑھتے ہو، تم روزے رکھتے ہو، تم نمازیں پڑھتے ہو، تو یہ کیا میرے لیے گالی ہوگا؟ تو تکبر جائز ہے۔ بانی چیئرمین تحریک انصاف کی ہدایت پہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ فردوس عاشق جو ہے نا پھوپھو ہے میری، سر آج کل مریم نواز صاحبہ جو ہیں بہت ایکٹیو نظر آ رہی ہیں، اور اس کو میں پسند نہیں کرتا۔ اس طرح نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو بلا کر پراپر طریقے سے ان کے ساتھ ایک گیم کھیلی گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ پاکستان کی اکانومی ڈیٹریٹ ہو چکی ہے، تباہ و برباد ہو چکی ہے کہ شہباز شریف کا ٹیمپرامنٹ ہے چیئرمین تحریک انصاف کی ایز وزیر اعظم، یہی چولیں۔ شیخ رشید صاحب نے پہلا چلا کاٹا ہے اور دوسرا چھلا کاٹا ہے۔ ادھر کھڑے ہوں، دوست کو بھی پتا ہو کہ یہ ادھر کھڑا ہے، دشمن کو بھی پتا ہو کہ وہ ادھر کھڑا ہے، کام ہی ہوتا ہے۔ عمران ریاض صاحب جو ہے اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ سر ایک دفعہ آپ نے ہندو برادری کے بارے میں کوئی ایسا بیان یا کوئی ایسی بات کر دی تھی جس پر شوبز شخصیات، حامد میر، ماہرہ خان سب نے آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا بہت زیادہ، وہ کیا معاملہ تھا؟ میں چاہوں گی آپ سب کو بتائیں۔ دیکھیں جی، 27 فروری 2019 کو انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا اور پاکستان کی سوورینٹی داؤ پہ لگائی۔ ایسے موقع پہ جب جنگی حالات تھے، میں نے کسی ہندو کمیونٹی کے حوالے سے بات نہیں کی تھی۔ میں نے پاکستان کی عوام اور ایک میڈیا کا، ہمارا جناب لاہور پریس کلب کا فنکشن تھا، میں نے وہاں پہ ایک جذبہ حب الوطنی کے تحت یہ کہا تھا انڈینز کو مخاطب کر کے، انڈیا اسٹیبلشمنٹ کو، کہ تم وہ لوگ ہو کہ جو بتوں کو پوجتے ہو، تم وہ لوگ ہو جو گائے کا پیشاب یا نہ پیتے ہو، ہم وہ لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ہم حق چار یار کو ماننے والے ہیں، ہم مولا علی کو ماننے والے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ اور یہ بات تھی۔ اچھا اب اس کی ذرا سن لیں۔ بتوں کو پوجنا، کسی مسلمان کو یہ کہے، میں اور آپ مسلمان ہیں، ہمیں کوئی ٹانٹ کرے آ کے، کوئی کرسچن، کوئی سکھ، کوئی ہندو، کوئی پارسی، اوہ تم مسلمان ہو، تم نماز پڑھتے ہو، تم روزے رکھتے ہو، تم نمازیں پڑھتے ہو، تو یہ کیا میرے لیے گالی ہوگا؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ کرتے ہیں، فخر سے کرتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ تم بتوں کو پوجتے ہو، وہ بھائی وہ پوجتے ہیں، میں نے کوئی بتوں کو برا نہیں کہا، میں نے کہا تم وہ لوگ ہمارا فرق ہے۔ اچھا میں نے کہا تم گائے کا پیشاب پیتے ہو، سنو بھائی آن ریکٹ کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کے اندر اور انڈیا کے اندر موتر کولا، آپ ہنس رہی ہیں، میں ریالٹی بتا رہا ہوں۔ یورپ امریکہ میں ہندو جو رہتے ہیں ان کے لیے موتر کولا پراپر طریقے سے تیار ہوتی ہے، بکتی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ آپ ابھی اسی وقت یوٹیوب میں چلے جائیں، وہاں پہ جائیں، آپ کو بڑے بڑے علمی ہندو شخصیات گائے کے گوبر اور گائے کے پیشاب کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اور مختلف بیماریوں کا علاج بتاتے ہوئے ان کے ذریعے سے آپ کو ملیں گی۔ تو اس میں میں نے کون سی بات کہتی، اصل کہانی کیا تھی؟ اچھا میری اس بات کے اوپر کہ جب جنگی ماحول کے اندر میں نے کہی، شرعی نقطہ بتا دوں، اللہ پاک کا کرم ہے، شریعت، طریقیت، صوفیت، روحانیت، ہسٹری، ہر چیز کے اوپر اللہ پاک نے علم دیا بھی ہے اور شوق بھی ہے پڑھنے کا۔ میں شریعت کا نقطہ آپ کو بتا دوں، شریعت کا نقطہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ جب مسلمانوں کا مخالف کے ساتھ جنگ کا ماحول ہو تو تکبر جائز ہے۔ اس کے علاوہ تکبر اسلام کے اندر کفر کے قریب ہے تقریباً۔ تکبر صرف اللہ پاک کی ذات کو جنا وہ زیبا ہے، لیکن تکبر اس وقت جائز قرار دیا جب جنگ کا ماحول ہو مسلمانوں کا۔ تو بھائی ہمارا جنگ کا ماحول تھا، میں نے ایک جذبہ حب الوطنی کے اوپر بات کی، لیکن پیچھے ایجنڈا یہ تھا، انہوں نے مجھے اتارنا تھا۔ اگر یہ اتنی بڑی بات تھی تو میرے سے پہلے اسی 2018 میں حکومت بنی، بانی چیئرمین تحریک انصاف کی ہدایت پہ آسما حدید اسلام آباد سے ہماری ایم این اے تھی، اس نے آن دا فلور آف دا ہاؤس قرارداد پیش کی کہ یہودیوں اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات پاکستان استوار کرے اور اسرائیل کو تسلیم کرے، اور اس پہ آدھا گھنٹہ اس نے تقریر کی بانی چیئرمین تحریک انصاف کی ہدایت پہ۔ بعد میں جب ریپرکشنز آئے، آفٹر فیکٹس آئے، تو سارے بیک آؤٹ کر گئے، لیکن اگر بیک آؤٹ کر گئے تھے کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں، تو پھر اس کو اسمبلی سے کیوں نہیں فارغ کیا؟ کیونکہ ان کے اس کے مطابق۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے
اس وقت شیریں مزاری اور تلخ مزاری اور جناب یہ جتنے یہ چمگادڑ صحافت کے بیرونی ایجنسیوں کے ہاتھوں میں کھیلنے والے کارٹون، اس وقت ان کو یاد نہیں آیا یہ بات کرنے کا کہ جس اسرائیل کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح کا جناب یہ قول ہے کہ جناب ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اس کے اوپر تو کسی نے ایکشن نہیں لیا. تو یہ پورا ایک ڈرامہ تھا. سر جیسا کہ بھی شیریں مزاری کی بات ہو رہی تھی، اگر آپ کسی سنسان روڈ سے جا رہے ہوں اور آپ کو 3 خواتین دکھتی ہیں اور تینوں کو اس وقت لفٹ چاہیے، جن میں ایک ماہرہ خان ہے، شیریں مزاری ہیں اور تیسری ہے جناب فردوس عاشق، تو آپ کس کو گاڑی میں بٹھا کر سیف جگہ پہ پہنچانا چاہتے ہیں؟ اگر میں ذاتی طور پہ تینوں کو جناب سیف جگہ میں پہنچاؤں، لیکن آپ اس ایک کا انتخاب کر سکتے ہیں. سر میرا ایک مزاج ہے کہ میں مظلوم بے بس خواتین کہ جن کے ساتھ ان کا میاں، ان کا شوہر، ان کا بھائی، ان کا والد چلنے کو جب تیار نہ ہو، فیاض چوہان ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. پچھلے 40 سال کی میری ہسٹری ہے، اور یہ پنجاب کا کوئی ضلع اور شہر نہیں ہوگا کہ جہاں پہ آپ کو کئی مظلوم عورتیں ملیں گی جن کے میں نے اس طرح مسئلے مسائل. تو میں تو تینوں کو کروں گا، لیکن اگر آپ کہتی ہیں تو فردوس عاشق جو ہے نا پھپھو ہے میری، جو ہے اس کو اچھا جی، جبکہ وہ اپنی فٹنس کا خیال بھی نہیں رکھتی ہیں، آپ بہت رکھتے ہیں. نہیں، وہ اپنا جو ہے نا ہمارا معاملہ ہے. ٹھیک ہے جی. سر فردوس آپا کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ تھپڑ مارتی ہے تو بندہ پورا ہل کے رہ جاتا ہے. کبھی ایسا واقعہ آپ نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھا. وہ ایک دفعہ یہ بھی لاسٹ جو ایک پولیس والے کے ساتھ کیا، پھر اس سے پہلے وہ ان کا اپنا ایک مزاج ہے، اور بہرحال اس کو میں پسند نہیں کرتا. اس کو آپ پسند نہیں کرتے؟ عورت ذات کو کبھی بھی اپنی عورت کی جو ایک حدود ضربہ ہے نا اس سے باہر نہیں آنا چاہیے. سر آج کل مریم نواز صاحبہ جو ہیں بہت ایکٹیو نظر آ رہی ہیں، اور جب سے وہ یعنی کہ سیاست میں حکومت میں آئی ہیں وہ ایک سیکنڈ کے لیے نہیں بیٹھی ہیں. تو کیا یہ صرف دکھاوا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے، یا وہ واقعی ہی اب کچھ کرنا چاہتی ہیں؟ اچھا، مریم نواز صاحبہ جس دن بنی میں نے اسی دن ٹویٹ کیا اور ان کو مبارکباد پیش کی، اور میں نے دعا دی کہ اللہ پاک انہیں کامیاب کرے. لیکن میں ایک تجربے کی بنیاد بتا دوں. 10 سال ایم پی رہا ہوں، 6 منسٹری ایکسرسائز کی ہیں، بیوروکریسی گھر میں بھی رہی ہے، بیوروکریسی دیکھی بھی اور ڈیل بھی کی. بیوروکریسی کے کہنے پہ مت چلیں، اپنی پالیسیز بنائیں، اپنا لائن آف ایکشن بنائیں، اور سوشل میڈیا استعمال کریں، لیکن خدا را کوئی پریکٹیکل پالیسیز بنائیں، زراعت کی، صنعت کی، تجارت کی، تعلیم کی، اور پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر بے روزگاری ختم کرنے کی. کچھ اپنے ذہن کو لڑا کر کچھ ایسے ٹیکنوکریٹس اور ایسے ایکسپرٹس کو اپنے ارد گرد رکھیں جو ان تمام شعبوں میں آپ کو اچھی سجیشنز دیں اور ان کو امپلیمنٹ کریں، پریکٹیکل کام کریں. اچھا سر، نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو بلا کر پراپر طریقے سے ان کے ساتھ ایک گیم کھیلی گئی ہے، اور بعد میں پھر وہ آئے بھی نہیں حکومت میں. تو کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ واقعی ہی گیم کی گئی ہے؟ لانا شہباز شریف کو تھا، لیکن ان کے تھرو ایک یہ سارا کیا گیا ڈرامہ. اچھا، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو اپنا ذاتی تجربہ. میاں نواز شریف صاحب کا جو مزاج ہے نا، اس مزاج کے مطابق ان کی آٹومیٹیکلی کسی نہ کسی وجہ سے حالات اور واقعات اور سرکمسٹینسز ایسے بن جاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ ہو جاتا ہے. اب یہ جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں، 2 سال تحریک فساد فی الارض، اور اس سے پہلے کے 10 سال جو بانی چیئرمین تحریک انصاف کی مسلسل مارا ماری، چینا چھپٹی، طائف البلوکی، دھرنے کی جو حالات رہے، پاکستان کی اکانومی ڈیٹریٹ ہو چکی ہے، تباہ و برباد ہو چکی ہے. پاکستان دیوالیہ پن پہ آ چکا ہے. ملک بچانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور وزیر اعظم کے درمیان کوئی ایسی چکلش ہو. تو یہ اللہ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ڈیسیژن ہو گیا کہ شہباز شریف کا ٹیمپرامنٹ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے طریقے سے، اچھے برے حالات میں، آندھی طوفان میں، پازیٹیو نیگیٹو حالات میں وہ ایک کوآپریٹو انداز سے چل سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے خدائی طور پہ کوئی ایسا بن گیا، اور شہباز شریف صاحب اچھا ہے کہ وزیر اعظم بنے. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بہت کوآپریٹو ہیں. اب جیسے کہ ٹرکی میں زلزلہ آیا اور وہ وہاں پر بھی مینگوز لے کر پہنچ گئے. دیکھو اس طرح کی باتیں کریں نا، اور ان کے بوٹ بھی کافی مشہور ہیں. میں ایک سیاسی اور اللہ پاک کا کرم ہے، ایک علمی آدمی ہوں، نالج رکھنے والا. میں آپ کو کم از کم جو ہے نا 20 سے 25 مثالیں بانی چیئرمین تحریک انصاف کی ایز وزیر اعظم یہی چولیں، اور جو ہے نا اس طرح کی حرکتیں اگر آپ نے بتائیے تو میں 25-30 ان کی، اور اس سے زیادہ نواز شریف صاحب کی بھی ایز وزیر اعظم، اس سے زیادہ. اور یہ نیچرل ہوتا رہتا ہے، یہ چیزیں، یہ نیچرل سی باتیں ہیں.
اب آپ کو میں بتاؤں ابھی جاپان اور جرمنی کی سردیں آپ نے ملا دی سرعام. آپ نے سال کے جناب 12 موسم نکال دیے, ٹھیک ہے. آپ نے جناب 16,000 نہیں 16,000 نہیں کیا 16,400 پتہ نہیں کیا اور کیا گنتی ریاضی آپ نے پکاڑ دیا وزیر اعظم. اس طرح کی 25-30 مثالیں آپ کو دے سکتے ہیں, اور ان مثالوں کو چھوڑیں گی. سر آپ ایک مصروف ترین شخصیت ہیں, لیکن جب بھی کبھی اگر فرصت ملے تو ٹی وی پر کس قسم کے پروگرامز دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ یار جی پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ٹاک شوز دیکھنا بند کر دیے ہیں. 6 سال سے میں سولو پروگرام کرتا ہوں, کوئی شوق نہیں ہے مجھے ٹاک شو کرنے کا, کوئی آبجیکٹیوٹی نہیں ہے پاکستان کے ٹاک شوز میں. یہ دادی ویڑا ماسی ویڑا ہے. یہ اینکرز کا اور میڈیا چینلز کا ایک اپنا ویسٹرن انٹرسٹ ہوتا ہے, انہوں نے اپنی کمائی کرنی ہوتی ہے اس ویسٹرن انٹرسٹ کے تحت. اور ایک تو میں سولو پروگرام کرتا ہوں, چاہے کوئی کرتا ہے کرے, نہیں کرتا ہے نہ کرے, مجھے کوئی ٹینشن نہیں. دوسری چیز, کوئی ٹاک شو میں نہیں دیکھتا. اخبار پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے 2-3 سالوں سے, کوئی اخبار پڑھنے کا بھی شوق نہیں ہے. ہاں میں ہسٹری کی جناب ویڈیوز نکال کے بر صغیر کی تاریخ, بر صغیر کی مختلف قوموں کی تاریخ, پھر میں رومن امپائرز کی فلمیں مجھے دیکھنے کا شوق ہے. مجھے کروسیٹ کے اوپر جناب فلمیں, صلیبی جنگوں کے اوپر فلمیں جناب دیکھنے کا شوق ہے. اور ویسٹرن موویز کلنٹ ایسٹ ووڈ کی وہ دیکھنے کا شوق ہے. میں وہ چیز دیکھتا ہوں. سر آپ جیسا کہ پنڈی میں آتے جاتے رہتے ہیں, تو شیخ رشید صاحب جو چلا کاٹ کے آئے ہیں, آپ ان سے ملنے نہیں گئے؟ شیخ رشید صاحب نے پہلا چلا کاٹا ہے اور دوسرا چھلا کاٹا ہے. اچھا اب لاسٹ کوسچن یہ بریکنگ ہے آپ کا. پہلا چلا کاٹا تھا, دوسرا چھلا کاٹا. چھلا کاٹنے کے بعد اب وہ چلنے کے قابل نہیں رہے ہمارے رش پہ. سر سنا تھا کہ جیل کے اندر وہ پائے مانگتے تھے, بھجے کے پائے, اور وہ پائے ان کو نہیں ملے. بہرحال جی شیخ رشید میرا بڑا بھائی ہے, میرے لیے بڑا قابل احترام ہے. بدقسمتی سے ڈبل گیم کر کے جناب انہوں نے اپنی سیاست کا اور اپنا بیڑا کر کروایا. ڈبل گیم نہیں ہوتی. میری ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے ان کو ایک نصیحت ہے, ایک سائڈ پہ کھڑے ہوں. جدھر کھڑے ہوں دوست کو بھی پتا ہو کہ یہ ادھر کھڑا ہے, دشمن کو بھی پتا ہو کہ وہ ادھر کھڑا ہے. ڈبل گیم کر رہا ہو نا بندہ, تو آج کل کے 21ویں صدی کے سوشل میڈیا کے دور میں کوئی ڈبل گیم نہیں کر سکتا. سر آج کل سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے ولاگنگ کا. بہت چھوٹے چھوٹے سیاچین سے ایک چھوٹا سا بچہ ولاگر بن گیا ہے, اور بھی بہت سارے ینگسٹرز جو ہیں وہ ولاگنگ میں آ رہے ہیں. میں نے سنا ہے کہ آج کل آپ نے بھی ولاگنگ سٹارٹ کر دی ہے. نہیں, ورک از ڈاگ, کام ہی کتا ہے. سر آپ نے ہماری انسلٹ کر دی ہے. مطلب ہے کہ دیکھو بات یہ ہے, عالمی طاقتوں نے نا اور سامراج نے پاکستان کے اندر پری پلانڈ پہلے منیٹائزیشن لے کر آئے. منیٹائزیشن لانے کے بعد پھر یہ سارا ٹوپی ڈرامہ, یہ دادی ویڑا, یہ جتنا آپ کو فساد فی الارض تحریک, یہ چلائی سوشل میڈیا کے ذریعے سے اربوں خربوں پہ لگا کے. اب ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ وہی ولاگر کامیاب ہوگا کہ جو کتے نے کان کاٹا, کان کو بجائے کتے کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائے. آپ جس سائڈ پہ ہوا چل رہی ہے اسی سائڈ پہ آپ بولو گے تو آپ کامیاب ہو گے. اگر آپ اس کے مخالف میں ملک اور قوم اور سوسائٹی اور معاشرے کی بہتری کے لیے بولو گے, آپ کو کوئی نہیں سنے گا, کوئی نہیں سننا پسند کرے گا. سر آپ نے بالکل صحیح کہا. عمران ریاض صاحب جو ہے اس کی بہت بڑی مثال ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سے آج اتنی مزے مزے کی باتیں کر کے, اور یہ کام ہی کتا ہے, یہ سن کر بھی بہت اچھا لگا. اور پھر ملیں گے ایسے نئے نئے شخصیات کے ساتھ, تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.